بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے وضو کے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر کی کتابیں اور دینی کتابوں کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، لیکن جہاں پر قرآن پاک کی آیات کریمہ لکھی ہوئی ہو وہاں پر بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ ایسے ہی جو دینی کتابیں ہیں ان کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ دینی کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو اور تفسیر کو وضو کے ساتھ ہی انسان کو چھونا چاہیے اور ہاتھ لگانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ نابالغ بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، لیکن اس کے والدین کو، اس کے اساتذہ کو اور اس کے ذمہ داروں کو اس کی یہ عادت بنانی چاہیے اور اس کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں، قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ کوئی پھل کھاتا ہے یا روٹی کھاتا ہے، پھل پر یا روٹی پر خون کا دھبا ظاہر ہوتا ہے، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کو پھل کے اوپر خون کا دھبا نظر آیا تو اس کو اپنے دانت پر انگلی لگا کر دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کی انگلی پر خون ظاہر ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور خون ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے وضو کے اعضاء پر زخم لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی چوٹ لگی ہے اور جہاں سے وہ زخمی ہے وہاں پر اس نے پٹی باندھ لی، اب جب وہ وضو کرے گا تو وضو کے دوران اسے پٹی کھولنی چاہیے یا نہیں کھولنی چاہیے، یا پٹی پر مسح کرنے سے ہی کام چل جائے گا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اعضاء پر زخم ہے اور زخموں پر اس نے پٹی باندھ رکھی ہے تو وضو کے دوران اسے پٹی کھولنی چاہیے یا نہیں کھولنی چاہیے؟ تو اس مسئلے کی تحقیق میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر پٹی کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہے اور زخم پر پانی پہنچنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے تو اسے پٹی کھولنی چاہیے اور پانی بہانا چاہیے، لیکن اگر زخم پر پانی لگنے میں دشواری ہے یا پٹی کھولنے میں دشواری ہے تو پھر اسے پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پٹی پر مسح کرنے سے کام چل جائے گا۔ اور اگر پٹی پر مسح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پٹی پر مسح کرنے سے پانی لگنے سے زخم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر پٹی لگی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس حصے کو چھوڑ دے، اس کا وضو ہو جائے گا، اس کا دھلنا یا اس کا مسح کرنا اس کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو جو مسلسل جاری رہتی ہے اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے اس کا وضو باقی نہیں رہ سکتا، مثال کے طور سے کسی آدمی کو قطروں کی بیماری ہے، یا اس کے علاوہ کوئی زخم اس کا ایسا ہے جس سے خون برابر رشتہ ہی رہتا ہے، جاری رہتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے وضو کرے گا اور اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں کوئی ایسی بیماری ہو جس سے وضو باقی نہیں رہتا،
اور وہ بیماری مسلسل جاری رہتی ہو، ایسے لوگوں کو شریعت میں معذور کہا جاتا ہے۔ کسی آدمی کو قطروں کی بیماری ہے اور وہ قطرے اس کے مسلسل جاری رہتے ہیں تو ایسے آدمی کو شریعت میں معذور کہا جاتا ہے۔ لیکن معذور کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت اس کا جو عذر ہے اس عذر سے خالی نہ ہو، یعنی جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، ایک پوری نماز کے وقت میں وہ اس کو چاہے ایک مرتبہ ہی پیش آئے لیکن وہ عذر اس کو پیش آنا چاہیے، تبھی اس کو معذور کہا جائے گا۔ جیسے کسی کو قطروں کی بیماری ہے تو ظہر سے عصر تک کا جتنا بھی وقت ہے کم سے کم ایک مرتبہ اس کو قطرے آنے چاہیے، تبھی اس کو معذور کہا جائے گا۔ کسی کے زخم سے مسلسل خون رشتہ ہے، جاری رہتا ہے، تو عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہے اس پورے وقت میں کسی نہ کسی ٹائم اس کا خون رسنا چاہیے یا پیشاب کا قطرہ اس کو آنا چاہیے، تبھی اس کو معذور کہا جائے گا۔ اگر پورے وقت میں اس کو ایک مرتبہ بھی قطرے نہیں آئے تو ایسا شخص معذور نہیں ہے اور اس کا وہی حکم ہوگا جو صحت مند آدمی کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی معذور ہے اس کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، بہت ساری آسانیاں ہیں۔ شریعت میں اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے اس کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے۔ جیسے اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کے وقت میں وہ نیا وضو کرے، جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تو دوسری نماز کا وقت داخل ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ہی پہلی نماز کا وقت نکلے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ظہر کے وقت میں کسی انسان نے وضو کیا اور وہ معذور ہے تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب عصر کا وقت داخل ہوگا تو اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ جو وضو اس نے پہلے نماز کے لیے اور پہلی نماز کے وقت کے لیے کیا ہے اس وضو سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ معذور کو ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ پہلی نماز کے وقت کے لیے جو اس نے وضو کیا تھا اس وضو سے وہ 2 وقتوں کی نمازیں ادا نہیں کر سکتا۔ ایک وقت میں وہ جتنی چاہے نوافل، سنتیں اور فرض ادا کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا، پہلی نماز کا وقت ختم ہوگا، اس کا پہلا وضو ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کرنے کے بعد ٹی وی دیکھا اور ٹی وی کے اوپر اس نے گانے دیکھے یا فلمیں دیکھی یا ننگی تصویریں دیکھی تو اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر کوئی انسان ٹی وی دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے یا موبائل پر گانے دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو ٹی وی پر فلمیں دیکھنا، گانے سننا، گانے دیکھنا یہ سخت ترین گناہوں میں سے ہے جو قابل توبہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ وضو کے ثواب میں کمی آئے گی، وضو مکروہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں وضو کو توڑنے والی اشیاء میں داخل نہیں ہے، اور فلمیں دیکھنے کا یا گانے سننے اور دیکھنے کا گناہ اس کو الگ ملے گا، لیکن وضو اس کا باقی رہے گا۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ ٹچ اسکرین پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے، اور اسکرین پر جو قرآن پاک کھلا ہوا ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یا چھونا جائز نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ٹچ اسکرین جیسے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو، اسکرین پر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت اسکرین پر قرآن پاک کھلا ہوا ہے تو اس اسکرین کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے ہی درجے میں ہے۔ ہاں اگر آپ نے
اسکرین کو بند کر دیا ہے، یا جو قرآن پاک کی آپ نے اپلیکیشن کھول رکھی ہے آپ نے اس کو کلوز کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، تو پھر آپ موبائل کو اور اسکرین کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر قرآن پاک اسکرین پر کھلا ہوا ہے تو کھلی اسکرین کے ساتھ جس پر قرآن پاک موجود ہو، آپ کا استنجے خانے میں جانا یا اس کو پینٹ کی جیب میں رکھنا یہ قرآن پاک کی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اور اگر آپ کی اسکرین پر قرآن پاک نہیں ہے، آپ نے وہ اپلیکیشن بند کر رکھی ہے، تو پھر وہ قرآن پاک کے درجے میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے اور یہ وضو کے تعلق سے آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔